اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کے آیات نمبر 32 سے 44 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور باراور ہوئے، اور باراور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی۔ تو کہانی ہے 2 دوستوں کی۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ عطا فرمائے ہیں، باغوں میں انگور لگے ہیں اور ان دونوں باغوں کے گرد کھجور کے درخت ہیں۔ تو وہ دونوں محفوظ ہیں، کھجور کے درختوں نے گھیرا دیا ہوا ہے باغوں کو، باہر سے کوئی آندھی چلے، کوئی طوفان آئے، ریت وغیرہ اڑے، اندر نہیں جاتی۔ اور پھر دونوں کے درمیان کھیت ہیں اور ان کے اندر وہ ہر طرح کی چیز کاشت کر سکتا ہے۔ اور عام طور پہ آپ کو پتہ ہو، اگر زرعی زمینداروں سے آپ بات کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ زراعت میں ایک سال اگر فائدہ ہو تو اگلے سال اکثر نقصان ہو جاتا ہے، یا ایک سال بہت اچھی فصل ہو تو اگلے سال کم فصل ہوتی ہے۔ تو زراعت کے لحاظ سے بہت کم ہی کوئی لوگ امیر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو شخص ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو تو ہر وقت فائدہ ہوتا تھا۔ اس کے جو باغ تھے وہ ہر وقت باراور ہوتے اور کوئی کسر نہیں رہتی تھی، یعنی پورے کا پورا پھل لگتا تھا، کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر دونوں باغوں کے اندر پانی کے چشمے بھی ابل رہے ہیں۔ اب اس میں بھی بڑا فائدہ ہے، نہ تو اسے بارش کی فکر ہے کہ بارش ہوتی ہے نہیں ہوتی، نہ اسے کہیں سے جا کے نہری پانی لانا پڑتا ہے۔ اندر ہی باغوں میں چشمے پھوٹ رہے ہیں تو پانی بھی وہاں سے آ رہا ہے، اس سے وہ کاشت بھی کر رہا ہے۔ اب وہ انگور بھی اگا رہا ہے، کھجور بھی اگ رہی ہے اور ساتھ میں زراعت بھی کر رہا ہے۔ تو اپنے کھانے پینے کا بھی سارا سامان ہے اور خوب منفع بخش کاروبار بھی ہے، وہ ادھر ادھر لوگوں میں بیچ بھی سکتا ہے اور بہت سے پیسے کما رہا ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اسے خوب نفع حاصل ہوا، خوب ثمر حاصل ہوا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو ایک دن وہ اپنے دوست سے، مصاحب سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، گپ شپ کے انداز میں بات چیت کرتے ہوئے۔ یحاورہ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہلکی پھلکی گپ شپ ہو رہی ہے، باتوں باتوں میں وہ کہہ رہا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ نفرا نفری سے ہے، زیادہ تعداد۔ نفری کیا ہے؟ بچے بھی ہو سکتے ہیں، کام کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، ملازم اور باقی اہل و عیال لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات وہ گپ شپ کے لحاظ میں کہہ رہا ہے، لیکن اس کو اگلے کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم سے میں بہت بہتر ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، اپنے ساتھ ہی ظلم کرنے لگا، یہ کہہ کر میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی۔ یعنی معاملات اتنے اچھے چل رہے تھے کہ وہ سوچنے لگا کہ یہ تو کبھی میرے ہاتھ سے نہیں جائے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر آگے کیا کہنے لگا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہاں یہ دیکھیے گا کہ یہ بندہ ہے ایمان والا، کہتا ہے کہ اپنے رب کے حضور، اس کو اپنے رب پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین ہے، لیکن قیامت کے بارے میں کہتا ہے میرا نہیں خیال کہ قیامت قسم کی کوئی چیز ہوگی۔ اب یہ بھی ایمان والوں میں ایک مسئلہ پایا جا سکتا ہے کہ وہ دین میں کچھ چیزوں کو جو ان کے فائدے کی ہوں، مطلب کی ہوں، ان کو مانتے ہیں اور باقیوں کو نہیں مانتے، اور پک اینڈ چوز ہوتا ہے کہ دین میں سے ایک چیز لے لی دوسری کو نہیں لیا۔
اور پھر ایک اس کی خوش فہمی بھی تھی کہ اگر ہوا بھی، قیامت ہوئی بھی، حساب کتاب ہوا بھی، تو میرے ساتھ تو اس سے بھی بہتر معاملہ ہوگا، کیونکہ میری قسمت ہی اتنی اچھی ہے، میں ہوں ہی اتنا اچھا۔ اور ہمارے یہاں بھی یہ تصور لوگوں میں پایا جاتا ہے، گناہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے کا حق مارتے ہیں، تو ان سے کہو کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں، تو کہتے ہیں وہ رحمان و رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ اگر میں نے رشوت لے لی، چوری کر لی، کچھ برا کام کر دیا، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے جی، وہ معاف کر دے گا۔ تو اس کا بھی یہ حال ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں تو یقین ہی نہیں کرتا کہ قیامت ہے، اور یہ جو کچھ ہے میرے پاس یہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اگر آ بھی یہ قیامت تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر دے دے گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وہی بات آتی ہے یحاورہ، گپ شپ کرنے کے انداز میں، سختی کے لہجے میں نہیں کہی گئی یہ بات۔ تو بات کرتے کرتے اس نے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا؟ یہاں غور کیجیے گا کہ لفظ کفر استعمال ہوا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ غرور کرتا ہے اور یہ سوچ رکھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کی وجہ سے ہی ہے، اور وہ خوش قسمت ہے اس لحاظ سے، اس کی قسمت نے اس کو دیا ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ آخرت یا تو ہوگی نہیں، اور اگر ہوا بھی سوال جواب تو بس میرے ساتھ تو اچھا ہی معاملہ ہوگا، تو یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اس سے بھی زیادہ سخت بات ہے، لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ اپنی قسمت کو اپنی کامیابی کا ضامن سمجھتے ہیں، اور اگر آپ آخرت سے منکر ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہوئی بھی تو مجھ سے تو کوئی خاص سوال جواب نہیں ہوگا، تو یہ شرک میں آتا ہے۔ غرور عربی زبان میں ایک ذہنی فطور کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا بڑا پن محسوس ہو رہا ہو جو حقیقت میں ہوتا ہی نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اندر سے اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کس قدر کمزور ہے، اور سب انسان جانتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بڑائی، کوئی طاقت، کوئی ہمت نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے۔ اور یہی بات ان کا دوست بھی انہیں کہتا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قوت الا باللہ۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے دینے والا، کرنے والا، اور کسی کی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے۔ تو دوست تک پیغام پہنچ گیا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی تم گپ شپ کے انداز میں کیا کہہ رہے تھے مجھ سے، کہ میں تم سے کمتر ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تمہارا کمال تو نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی سب چیزیں ہیں، تو تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ اگلی آیت سنیے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے۔ دینے والی ذات پہ اللہ کی اور لینے والی ذات پہ اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو لمحوں میں کسی بھی چیز کو ایک دم ختم کر دے۔ آپ اس دنیا کو دیکھیے، انسانوں نے یہاں کیا کیا نہیں بنایا، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، ہمارے پاس جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، سڑکیں ہیں، ہمارے پاس زرعی زمینیں ہیں، سب کچھ ہم نے بنا دیا جو کہ کبھی خدا کی کسی مخلوق نے نہیں بنایا ہم سے پہلے، ہم وہ سب چیزیں بنا چکے ہیں۔ لیکن اگر ایک شہاب ثاقب آ جائے آسمان سے اور آ کے زمین پہ گرے تو لمحوں میں سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، پوری بنی نوع انسان مٹ جائے گی، جو کچھ بنایا ہے وہ مٹ جائے گا۔ اور یہ پہلے ہوا ہے، جب ڈائناسور پائے جاتے تھے دنیا میں اور لاکھوں کروڑوں سال تک مخلوقات رہیں اور ان کا ہر طرف تسلط تھا دنیا پر، تو ایک شہاب ثاقب آیا، زمین سے ٹکرایا اور سارے کے سارے ڈائناسور اس کو مٹا دیا۔ آج وہ آپ کو صرف ہڈیوں کی صورت میں کہیں پتھروں میں فاسلائز بنے ہوئے ملتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ اور اگلی آیت میں فرماتے ہیں او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا،
یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح سے نہ نکال سکے۔ یہ جو بات ہے نا پانی کے غائب ہونے کی، یہ قریش کو بڑی بہترین طریقے سے سمجھ آتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کعبہ شریف میں زمزم کا کنواں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاسے تھے، بچے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے پانی نکالا، بی بی ہاجرہ آئی اور انہوں نے دیکھا پانی بہتا جا رہا تھا، روک ہی نہیں رہا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ زمزم نہ کہتی، ٹھہر جا نہ کہتی تو وہ بہتا ہی رہتا، وہ جھیل بن جاتی ساری اس علاقے میں۔ تو انہوں نے زمزم کہا، پانی ٹھہر گیا، پھر بعد میں کعبہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے اس کی بنیادوں کو اونچا کیا۔ پہلے سے کعبہ کی بنیادیں تھیں لیکن نئے سرے سے اس کی تعمیر کی، اور کافی عرصے تک وہاں پانی رہا۔ لیکن جب کفار نے مکہ میں بت رکھنے شروع کیے، وہ بتوں کی پرستش شروع کی، تو زمزم کا پانی سوکھ گیا، ختم ہو گیا، اور وہ پورا کنواں ہی غائب ہو گیا۔ لوگوں کے ذہن سے ہی نکل گیا کہ وہ کنواں کہاں ہے۔ تو یہاں جو مغربی وہ ہیں محقق ہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں جی کہ کعبہ کی تو شان کی وجہ زمزم کا پانی تھا کہ صحرا میں پانی نکل رہا ہے، اس لیے لوگ وہاں جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ کئی صدیوں تک، شاید ہزاروں سال تک زمزم کا پانی نہیں تھا، صرف کعبہ تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا ہیں عبد المطلب، وہ ایک دن سوئے ہوئے تھے، خواب میں ان کو ایک شخص نظر آیا جو ان کو کعبے کے پاس سے دور لے جا کے ایک جگہ پہ اشارہ کر کے بتانے لگا کہ یہاں زمین کھودو، یہاں زمزم کا کنواں ہے۔ تو وہ اٹھے دن کے وقت، اپنے بیٹے عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے ان کو لیا اور جا کے کھدائی شروع کر دی۔ قریش کے سب لوگ جمع ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہو تم، حرم کے اندر کھدائی کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، میں نے کرنا ہے۔ بڑا اعتراض کیا قریش، انہوں نے شور شرابہ ڈالا، لیکن وہ کھودتے رہے اور نیچے زمزم کا کنواں نکل آیا اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ نہ صرف کہ پانی نکلا، اسی کھدائی میں ان کو ایک خزانہ ملا، اور یہ خزانہ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے وہاں دفن کیا تھا۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ تھا جس میں اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی، ان کی بیوی جرہم کے قبیلے سے تھی۔ تو اس خزانے میں تلواریں بھی تھی، سونا بھی تھا۔ اب قریش والے سب جمع ہو کے کہنے لگے کہ بھائی اس میں ہمارا حصہ دو، کیونکہ یہ بھی ہمارے بھی آبا و اجداد تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے نکالا ہے، اللہ نے مجھے نشان دی کہ یہ میرا ہے۔ خیر لمبی چوڑی بحث ہوتی رہی، بہت سے معاملے بنے، اور آخر کار یہ ہوا کہ سب متفق ہوئے کہ یہ حضرت عبد المطلب کی ہی ملکیت ہے، اور حضرت عبد المطلب نے وہ سارا خزانہ لے کے کعبے کو تقویض کر دیا، کعبے میں رکھ دیا، کہا کہ یہ اللہ کے گھر کا ہے، اللہ کے گھر سے نکلا ہے، اللہ کے گھر کا ہے۔ تو قریش کو اس بات کا بہت اچھی طرح پتا کہ پانی غائب ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ زمزم کے کنویں کا پانی غائب ہو گیا، اور پھر جب دوبارہ نکلا تو ایسا نکلا کہ آج لاکھوں لوگ روز پیتے ہیں اور پانی ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ممکن کو ناممکن کرنے والا اور ناممکن کو ممکن کرنے والا۔ اب واپس آتے ہیں دونوں دوستوں کی طرف، دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارے کا سارا ثمرہ مارا گیا، جو بھی اس کے پھل تھے، جو بھی اس کے پودے تھے، اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو الٹا پڑا دیکھتا رہا، اور اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور کہنے لگے کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ ایک دفعہ پھر غور کیجئے گا کہ اب وہ شخص خود مان رہا ہے کہ میرا غرور دراصل شرک تھا۔ شرک صرف اور صرف بتوں کی پرستش نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو چیز مل رہی ہے، اور آپ کی قسمت سے مل رہی ہے، اور آپ کی ذات سے مل رہی ہے، یہ بھی ایک غرور ہے، اور وہ شخص خود مان رہا ہے۔ اور یہاں یاد رکھیے کہ غرور ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ شیطان کا بھی سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ کہ اس نے غرور کیا، اس نے کہا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، آدم مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتا، میرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کے بنانے پہ، تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور یہ وہ غرور ہے جس کو لے ڈوبا، اور یہی غرور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں میں بھی پایا جائے گا تو ہم بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے باقی شرک کرنے والے دوچار ہو رہے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے
یہ شخص نہ صرف کہ دل میں غرور رکھتا ہے بلکہ اس کا اظہار کر کے اگلے انسان کو ذہنی اذیت دے رہا ہے، اگلے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، خاص طور پہ اگر ہمارے غرور سے کوئی دوسرا انسان، اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی اور شخص دکھ اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ چھین لیا جو اس کے پاس تھا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا، یعنی کوئی فوج یا کوئی بھی مددگار کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو آ کے ہماری مدد کر سکے اگر اللہ تعالیٰ یہ ٹھان لے کہ اس نے ہماری مدد نہیں کرنی۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آگے مزید محکم کر کے بیان کیا ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اور یہاں پھر وہ لفظ ولایا آیا ہے، مددگار دوبارہ آیا ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا، کوئی والی، کوئی مددگار نہیں ہے، اور ثواب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وخیر ثوابا وخیر عقبا، اور آگے جو ہونا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے، جو بھی انجام ہونا ہے، وہ بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے بس میں صرف اور صرف کوشش کرنا ہے اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، انجام ہر چیز کا صرف اور صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں ان دونوں کی یہ کہانی ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ دونوں ہنسی خوشی ہمیشہ ہمیشہ رہنے لگے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ہنسی خوشی کیسے رہنے لگے؟ اس کا تو پورا باغ اجڑ گیا، بیابان ہو گیا، سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو یہاں دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی کوئی بھی گارنٹی نہیں کہ اللہ نے اس کو واپس نہ دے دیا ہو سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ لینے والا ہے، وہ دینے والا بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس نہ دیے ہوں اس کے باغات، وہ اسی طرح بیابان اور برباد رہے ہوں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس وقت آج کی دنیا میں اس کے وہ باغ ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آج وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی اللہ دیتا ہے وہ لے لیتا ہے یا رہنے دیتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں، اور ہم اس دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ وہ بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ کیا۔ لیکن اچھا انجام اور ہنسی خوشی کا رہنا کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کہانی میں صرف ایک شخص تھا ایمان والا، اور دوسرے نے ایمان ہوتے ہوئے شرک بھی کیا اور کفر بھی کیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کہانی کے انجام تک اس نے اپنے کفر اور شرک پہ استغفار کی، اس نے اپنی غلطی کا احساس کیا، اور اس نے پچھتاوے کا احساس کیا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام کتنا بلند کر دیا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، اس پورے واقعے کا تذکرہ کیا، اس کے کہے ہوئے الفاظ کا، جو اس نے غرور میں کہے وہ بھی، جو اس نے پچھتاوے میں کہے وہ بھی، ان کو قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے اپنی کتاب میں رکھ دیا۔ اس سے بڑا مقام کسی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کہانی کو، اس کی زندگی کو، اس کی آزمائش کو، اس کے کہے ہوئے الفاظ کو اپنی کتاب میں رکھتے، اور آج میں اور آپ بھی وہ پڑھ رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں اور لوگ بھی ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ جب دنیا میں اس کو یہ مرتبہ دے دیا اللہ نے، تو قیامت میں کیا مرتبہ ہوگا؟ بظاہر اس کہانی میں ہمیشہ لوگ یہ نتیجہ اخذ کر بیٹھتے ہیں کہ وہ تباہ برباد ہو گیا، اس کو سزا مل گئی، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اصل میں وہ کامیاب و کامران ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن چونکہ ہماری نظریں دنیا کے معاملوں پہ لگی رہتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے باغوں کا اجڑ جانا، اس کے پھلوں کا ختم ہو جانا، یہ اس کی بربادی تھی، حالانکہ یہ اس کے لیے ایک نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہر مصیبت اور مشکل کے ساتھ دگنی آسانی ہے۔ تو اس پہ جو مصیبت اور مشکل آئی، اس نے اللہ سے معافی مانگی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے دوہری آسانی عطا فرمائی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مزید سورہ الکہف کی تلاوت اور تفسیر کریں گے۔
تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا، اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔